میرے درد کو جو زباں ملے، از قلم صبا مغل۔ یا اللہ، یہ سب میں کیسے کرتی رہی اس لڑکی کے لیے جو میرا اور میرے بچوں کو کتنا سوچتی رہی ہے، اور میں کتنی کمزف نکلی جو اس کا برا چاہتی رہی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کس منہ سے جا کر معافی مانگوں ماہین سے؟ میں تو اس کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ یا اللہ، اس کے دل میں رحم ڈال دے میرے لیے، جو مجھے معاف کر سکے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اللہ کے روبرو جائے نماز پر بیٹھے ہوئے۔ دل کو ٹٹولا تو احساس ہوا یہ نفرت تب پہلی بار شروع ہوئی جب نور اور شانی کے درمیان ماہین آ گئی تھی، پر حقیقت تو یہ تھی کہ نور زبردستی گھسائی تھی ان کے درمیان، ورنہ شانی کے بچپن کے ہر کھیل کی پارٹنر ماہین تھی۔ شانی اور ماہین تو بچپن کے ساتھی تھے۔ آج احساس ہوا تھا اسے کتنا غلط کیا دونوں ماں بیٹی نے شانی اور ماہین کے ساتھ۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ یا اللہ، ماہین کی یہ اولاد نارمل ہو۔ دانش بھائی بہت پیار محبت اور عزت دے ماہین کو۔ یا اللہ، ماہین کی سب مشکلیں اور تکلیفیں دور ہوں، اس کے لیے آسانیاں ہوں۔ وہ دعا کر کے اٹھ کھڑی ہوئی جائے نماز سے۔ آج اس نے صرف ماہین کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی تھی، سچے دل سے، اور اسے یقین تھا کہ اللہ ضرور سنے گا اس کی دعائیں۔ ریحان جو کمرے میں آیا تھا اسے یوں جائے نماز پر روتا دیکھ کر اپنے اندر تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ماہین کے کہے لفظ گونج رہے تھے، ریما بھابھی بس تھوڑی سی بیوقوف ہیں، ورنہ آپ سے پیار بہت کرتی ہیں۔ دل کو تھوڑی تکلیف ہوئی اس کے یوں جائے نماز پر بیٹھے رونے سے۔ پلیز مجھے معاف کر دے ریحان، آج مجھے احساس ہو گیا ہے میں غلط تھی، میں نے غلط سمجھا ماہین کو۔ ماہین بہت اچھی ہے، آج میں نے اللہ سے صرف اس کی خوشیاں مانگی ہیں، اور آئندہ سے ہمیشہ اس کے لیے دعائیں مانگتی رہوں گی۔ ماہین سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگوں گی۔ اللہ نے چاہا تو وہ میری ندامت سے اس کا دل صاف کر دے گا، جو مجھے معاف کر سکے۔ ریما نے جھکے سر کے ساتھ یہ سب کہا تھا۔ اور وہ واش روم میں چلا گیا۔ ریحان، شاید کچھ وقت لگے مجھے اپنا دل تم سے صاف کرنے میں، ریحان نے خود سے کہا تھا اس لمحے، پر دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ریما کا دل صاف ہوا ماہین کی طرف سے۔ ریما بس واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اگلی صبح وہ تیار بیٹھی تھی، ان کی شام کو فلائٹ تھی کراچی سے اسلام آباد کی۔ ریحان اسے دعائیں دیتا گھر سے نکل گیا۔ اس کے اندر اتنی برداشت نہ تھی جو دانش کو دیکھ پاتا، کیونکہ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے کیسے رات کی تنہائی میں آ کر یہ سب کیا اس نے؟ اگر مرد تھا تو دن میں سب کے سامنے آ کر بیوی پر حق جتاتا، پھر اتنا مارے اسے کہ یاد رہے کہ غیرت ہوتی کیا چیز ہے۔ اتنا تماشا وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اب اس کی بہن سمجھوتا کر کے جا رہی تھی، پر اپنے دل کا کیا کرتا جو کسی طور بھی راضی نہ تھا دانش کے ساتھ اپنی بہن چھوڑنے کو۔ دل پر بڑا پتھر رکھ کر وہ صبر سے برداشت کر پایا، اور کڑے دل کے ساتھ ابھی مل کر نکلا تھا گھر سے۔ کچھ دیر میں دانش آ گیا اور سب سے ملا۔ آج ریما سر تاثرات سے ملی جس کا کچھ نوٹس نہ لیا دانش نے، کیونکہ اس وقت تک وہ یہی سوچ کر مطمئن تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی اس کے ساتھ رہے گی۔ سب خاموش تھے۔ دانش خود آگے بڑھ کر سب سے ملا تھا، اور وہ بھی سب ضبط سے ملے تھے اس سے۔ اپنا خیال رکھنا ماہین، وہاں پہنچ کر لازمی فون کرنا۔ سعدیہ بیگم نے پیار سے بیٹی اور نواسی کا ماتھا چوما۔ جی امی، ماہین ضبط سے بولی۔ وہ نمی بھری آنکھوں کے ساتھ یہاں سے رخصت نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ریما اس کے گلے لگی جاتے ہوئے تو ماہین نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، ریما بھابھی، اپنا، بھائی اور بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ بالکل، تم اپنا اور چاہت کا بہت خیال رکھنا ماہین، ریما نے دل سے کہا تھا چاہت کو پیار کرتے ہوئے۔ ریما کل رات اس سے رو کر اپنی غلطیوں کے اعتراف کے ساتھ معافی مانگ چکی تھی، جس پر ماہین نے دل سے معاف کر دیا تھا۔ یوں پہلی دفعہ ان کا تعلق نند بھابھی سے ہٹ کر ہوا تھا۔ ماہین یوں بھی دل میں زہر اور زبان پر نرمی رکھنے کے قائل نہ تھی، اس لیے وہ کھلے دل سے معاف کر کے خود بھی پرسکون ہوئی تھی، اور ریما کو پرسکون رہنے کو کہا تھا۔ علی اور نادر افندی اس سے ملے اور باہر تک چھوڑنے آئے اور بولے، ایئرپورٹ تک چلیں ہم؟ اس سے پہلے کہ دانش کہتا ضرور، ماہین پہلے بول گئی، اس کی ضرورت نہیں بابا۔ یوں ان کی دعاؤں میں گھر سے رخصت ہو گئی، اور دانش کی ہمراہی میں رات کو 10 بجے تک وہ لوگ گھر پہنچے۔ ڈرائیور اور گاڑی ان کو لینے کے لیے آئے تھے۔ ماہین، اوپر کا پورشن تمہارا ہے اور نیچے نایاب کا، اب بتاؤ اس راستے سے گھر اندر چلو گی یا اس راستے سے؟ ایک باہر کی طرف سے اوپر کے پورشن کا راستہ تھا، اور دوسرا لاؤنج سے بھی تھا۔ دانش نے اس سے پوچھا تھا۔ یہ باہر والا ٹھیک رہے گا، ماہین نے کہا، اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ دانش اس کے ساتھ ہی اوپر آیا۔ ملازمہ کہاں ہے؟ مجھے پانی دے، بہت پیاس لگی ہے۔
ماہین نے شان بے نیازی سے کہا تھا۔ رکو، تم بیٹھو، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ دانش نے کہا جلدی سے۔ اسے اندازہ تھا اسے بھوک اور پیاس لگی، کیونکہ فلائٹ میں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، بس آنکھیں منہ دے سیٹ کے بیگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ذرا جلدی کریں، حلق سوکھ گیا ہے۔ دانش ماہین کے انداز ہی الگ تھے، جسے دانش محسوس کر گیا، پر فی الحال خاموش تھا۔ وہ جلدی سے اس کے لیے فریج سے بوتل اور گلاس لایا۔ پلیز گلاس میں ڈال کے دیں۔ اس نے چاہت کو گود میں لیا ہوا تھا۔ دانش ضبط کرتا ہوا اسے پانی کا گلاس تھما گیا، جسے وہ سکون سے پینے لگی۔ اس کے چہرے کی تلملاہٹ دیکھنے کے لائق تھی، کیونکہ دانش کو برا لگا تھا ماہین کا یہ انداز۔ پلیز کھانا کے کچھ کریں، بھوک لگی ہے مجھے، ماہین نے پانی پینے کے لیے کچھ دیر بعد کہا تھا۔ نایاب نے بنا کر رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم کھا لو، کل ملازمہ آ جائے گی، فل ٹائم یہی ہوگی، دانش نے اسے بتایا۔ یہ ٹھیک ہے، فی الحال میرا چیز سینڈوچ کا موڈ ہے، پلیز بنوا دے مجھے، ماہین نے بے تاثر انداز میں ایک اور فرمائش کی تھی۔ میرا خیال نے تو اتنا کچھ بنایا ہوگا، تم دیکھو تو صحیح، اس میں سے کچھ کھا لو، دانش نے کہا نرمی سے، جبکہ وہ دانت پیستا ضبط سے بولا، اس مہارانی سے جو مہارانی کی طرح حکم چلا رہی تھی۔ اتنی دیر میں اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ ماہین اس ماہین سے الگ ہے جس کے ساتھ وہ اتنا وقت رہا تھا۔ آپ جا کر دیکھ لیں کچن میں کیا بنا ہے، اگر چیز سینڈوچ نہیں ہے تو بنا دیں آپ، مجھے کمرے کا بتا دیں، میں ذرا کمر سیدھی کر لوں تب تک، ماہین نے دو ٹوک اور بے لچک لہجے میں کہا تو دانش اس کی تھکن پھر اس کی پریگننسی کا سوچ کر خاموش ہو گیا۔ آؤ تم کو لے کر چلتا ہوں، اتنا کہہ کر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا خود کے قریب تر کر گیا۔ ماہین ضبط سے ہونٹ بھینچ گئی۔ وہ اسے روم میں لے آیا جو بہت خوبصورتی سے سجا تھا، جہاں دانش اس کی اور چاہت کی تصویر لگی فینسی لائٹس وغیرہ سے کمرہ سجا تھا۔ ویلکم ہوم لکھا تھا اور سامنے ہی لائٹنگ سے لکھا تھا۔ کچھ پھول کی پتیاں بکھری تھیں ڈریسنگ اور بیڈ کے سائڈ پر۔ ایک بوکے بھی پڑا تھا، شاید دانش اسے دے، اس سے پہلے واقعی دانش ایسا کچھ کرتا۔ ماہین بولی، پلیز یہ پھول اور کچرا ہٹا دیں، دیکھ کر ہی الجھن ہو رہی ہے مجھے، ماہین کے لہجے میں بیزاریت تھی۔ دانش نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹایا اور اس کی بیزاریت دیکھتے ہوئے چاہت کو اس کے پاس لٹا کر ماہین کی پیٹھ کی طرف تکیے رکھے تاکہ وہ کمر سیدھی کر سکے۔ اوکے، تم آرام کرو، دانش نے کہا تو وہ اپنے پاؤں سینڈل سے آزاد کرتی ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹ گئی۔ پلیز پہلے کھانا چاہیے، پھر چاہت اٹھی تو ساری رات مجھے جگائے رکھے گی۔ اب کہ وہ تھکن سے چور لہجے میں ملتجی انداز اپنایا ماہین نے۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں، دانش نے کہا۔ دانش نے جا کر ڈائننگ میں دیکھا تو نایاب نے بریانی، قورمہ اور سیخ کباب کے ساتھ روٹیاں بنوا کر رکھی تھی، ٹیبل پر سجی تھی، پر کیا کرتا، ماہین کا موڈ تو چیز سینڈوچ کھانے کا تھا۔ وہ نیچے آیا تاکہ نایاب سے بنوا سکے، پر وہ حیران ہو گیا۔ نایاب لائٹس وغیرہ آف کر کے سوئی ہوئی تھی بچوں کے ساتھ ان کے روم میں۔ دانش کو اندازہ تھا وہ ناراض ہے اس سے، کیونکہ جیسے ہی کل رات اس نے ماہین کی شرطیں بتائی، وہ نہ ہی نایاب کو دیکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی بچوں سے کسی قسم کا رابطہ رکھنا چاہتی ہے۔ نایاب تو شوق ہی رہ گئی یہ سوچ کر کہ اس قدر غرور اور اکڑ ہے اس میں۔ نایاب کی نفرت میں اضافہ ہو گیا تھا ماہین کے لیے۔ نایاب اسی لیے سوگی تاکہ دانش آج رات وہاں ہوگا، یہ اس سے برداشت نہ ہوگا۔ بہتر یہی تھا کہ سوتی بن جائے، ورنہ سارے اپنے بھرم اسے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بہرحال دانش نے اسے دو آوازیں دی، نایاب کو حسب حال نایاب نے جواب نہ دیا۔ جاگنے کے باوجود بھی وہ تو اس آہٹ میں بھی محسوس کر گئی تھی، سوتی بنی رہنا اس کی مجبوری تھی، سو وہ وہیں ایکٹ کر رہی تھی۔ دانش پلٹ گیا تو اندھیرے میں اس کا پاؤں سائڈ ٹیبل سے لگا۔ دانش کے منہ سے اوہ کی آواز نکلی اس لمحے، پر نایاب ضبط کر گئی، اور دانش کے کچن میں جا کر برتن کی اٹھک بیٹھک سے اندازہ ہو رہا تھا وہ کچھ کر رہا ہے۔ مجبوراً وہ اس کے پیچھے چلی گئی۔ کیا کر رہے ہیں دانش؟ نایاب نے پوچھا، جس پر وہ پلٹا اور اس کے گلے لگا۔ پہلے اس کا ماتھا چوم گیا جو کڑے تیوروں کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے اس انداز پر نرمی سے مسکرا اٹھی اور دوبارہ اپنا سوال کیا، کیا کر رہے ہیں دانش کچن میں؟ یار، ماہین کا چیز سینڈوچ کھانے کا من ہے، تمہیں پتہ ہے میں بچوں کے لیے بھی کبھی بنا لیا کرتا ہوں، اس لیے اب اس کے لیے بنا رہا ہوں۔ تم تو آرام کری تھی نا، اس لیے سوچا تم کو ڈسٹرب کیا کروں۔ کچھ لمحوں کے لیے نایاب اسے شوق ہو کر دیکھتی رہی، پھر ضبط کرتی ہوئی بولی، یار اتنا کھانا بنا ہوا ہے پھر بھی یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کھانے کا کیا ہوگا پھر؟ نایاب کو بہن کی پڑھائی پٹیوں کا اثر نہ ہوتا تو شاید اب تک وہ شدید غصے میں آ جاتی، پر وہ ضبط سے کام لے رہی تھی۔
یار تم یہ کھانا نوکروں کو دے دو، میں تمہارے ساتھ یہی کھانا کھا لیتا ہوں اور پھر میں اوپر آ جاتا ہوں، کیونکہ آج رات ماہین کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہے، کچھ دن لگیں گے اسے عادت ڈالنے میں۔ پلیز نایاب، تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لو، پھر میں کوشش کروں گا کہ ایک رات یہاں رہوں اور ایک رات اوپر۔ دانش کے لہجے میں التجا تھی۔ ابھی تک تو نایاب ایک جھٹکے سے سنبھلی نہیں تھی کہ دانش ماہین کے لیے سینڈوچز بنا رہا ہے، اس ماہین کے لیے جسے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، اور وہ اس قدر اہمیت حاصل کر گئی ہے کہ ایک اب نارمل بچی پیدا کر کے اس قدر مغرور ہوئی جا رہی ہے جو شوہر اس کے لیے کھانا بنا رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی نایاب کو تکلیف ہو رہی تھی۔ دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ اب کچھ دن اوپر ہی رہے گا دانش، اس کے پاس سوئے گا۔ نایاب نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ میں بنا دوں؟ نایاب نے اسے آفر دی۔ نہیں بس ہو گیا، اسے دے کر آؤں تو پھر تمہارے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دانش نے کہا تو نایاب نے اسبات میں سر ہلایا۔ اوکے، میں ویٹ کر رہی ہوں، کھانا لگا رہی ہوں ہمارے لیے، نایاب نے کہا، لہجے کو نرم رکھنے کی بھرپور کوشش میں ہلکان تھی۔ اوکے بس 2 منٹ میں آیا، دانش نے کہا اور جلدی پلیٹ میں سینڈوچز رکھ کر اوپر گیا، لاؤنج کی سیڑھیوں سے جو اب تک لاک نہ تھی۔ وہ جلدی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا ہوا چلا گیا اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ماہین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی سکون سے کھانا کھا رہی تھی۔ دانش دانت پیستا ہوا بولا، اگر تمہیں یہی کھانا کھانا تھا تو مجھ سے کیوں بنوایا یہ؟ میں تمہارے لیے خود بنا کر آیا ہوں۔ دانش کے کڑے سخت لہجے پر بھی ماہین نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ سکون سے ایک دو نوالے کھا کر وہ بولی، پریگننسی میں تو موڈ سوئنگس ہوتے رہتے ہیں نا، کھانا دیکھا تو بھوک بھی شدید تھی، کھا لیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یہ چیز سینڈوچ خود ہی کھا لیں، کیونکہ اب میرا یہ کھانے کا موڈ نہیں ہے، اور پلیز کل ملازمہ آ جانی چاہیے اور فل وقت کی مجھے چاہیے۔ آئیں پلیز مجھے کمپنی دیں، مجھ سے اکیلے نہیں کھایا جاتا کھانا۔ اتنا کہہ کر ماہین نے اس کی پلیٹ لگا دی تو مجبوراً دانش کو اس کے ساتھ کھانا کھانا پڑا۔ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ نیچے اس نایاب کا انتظار کر رہی ہے جو اس کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد برتن بھی اس نے خود کچن میں رکھے، کیونکہ ماہین اٹھ کر چلی گئی تھی اور دانش کی نفیس طبیعت پہ برداشت نہ کر سکی کہ یوں گندے برتن ٹیبل پر پڑے، یوں اسے اندازہ تھا کہ ماہین ایک بھی نہیں اٹھائے گی، اس لیے اس نے خود ہی اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد اسے سوٹ کیس لانے کا بولی۔ اس میں سے کچھ سامان نکالنے کے لیے کہنے لگی اور اس ہیلپ میں کافی وقت گزر گیا، اور جب اسے یاد آیا کہ وہ نیچے آیا تو دیکھا نایاب نے کھانا ٹیبل پر ویسے ہی لگا کر چھوڑا تھا اور خود جا کر سو گئی تھی۔ دانش کو دل میں شدید افسوس ہوا اور پھر اگلا دن تو وہ اسے مناتا ہی رہ گیا۔ وہ نایاب کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہ تھا سوائے ماننے کے لیے۔ وہ مان تو گئی تھی پر اندر ہی اندر اسے ماہین سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ دانش کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہین پھر سے پریگننٹ ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اتنے نخرے کر رہی ہے۔ نایاب حیران تھی جو پہلی پریگننسی پر کبھی شوہر سے نخرے نہ اٹھا سکی، اب اپنے شوہر سے دوسری پریگننسی پر اٹھوا رہی ہے۔ نایاب کو واقعی ماہین حیران ہی کر گئی تھی۔ تم دانش کے بچے کا فائدہ اٹھا کر اسے یوں اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہو نا؟ ماہین اب تم خود اس کے بچے کے ساتھ کیا کرتی ہو؟ جب یہ دانش دیکھے گا تم خود بخود تم آسمان سے زمین پر آ کر گرو گی، دیکھ لینا۔ تمہاری اکڑ تو میں توڑ کر ہی رہوں گی۔ نایاب نے دل میں عہد کر لیا تھا، آگے کا سوچ لیا تھا اس نے کیا کرنا ہے۔ ہائے چھوٹی ماما، میں تنویر ہوں، کیا میں اپنی چھوٹی بہن کو پیار کر سکتا ہوں؟ پلیز، میں مل سکتا ہوں چاہت سے؟ دانش کا بڑا بیٹا آ کر جلدی سے ماہین کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں انوکھی چمک دیکھی ماہین نے۔ ماہین کا دل زور سے دھڑکا تھا اس لمحے۔ اس کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا معصوم سا بچہ سر اونچا کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر التجائی انداز میں اور بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ یہ سب ماہین دیکھتی رہ گئی اسے۔ ماہین حیرت سے اپنی ٹانگوں سے لپٹے معصوم بچے کو دیکھتی رہی۔ پلیز چھوٹی ماما، تنویر نے اس سے پوچھا تو ایک بار پھر سے جانے کیوں وہ اس کے ہاتھ نہ جھٹک سکی۔ وہ اپنا دل کٹھور کرنا چاہتی تھی نایاب یا اس کے بچوں کے لیے، کیونکہ وہ انتہا سے زیادہ حقیقت پسند تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کسی اور کے بچے سے اپنی اٹیچمنٹ بڑھا کر اپنے لیے مشکل نہیں بڑھا سکتی تھی۔ کل کو اسے کوئی مشکل ہو، وہ دوسروں کے نارمل بچے دیکھ کر اپنے اندر محرومی کو جگانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سوئی ہوئی ہے، ماہین نے کہا نظریں چراتے ہوئے۔ وہ اپنے چہرے کا رخ موڑ گئی۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے آتا ہوا بولا، بس ایک دفعہ دکھا دیں۔ اس کا ملتجی لہجہ ماہین کو بے چین کرنے لگا۔ اتنا معصوم پیارا سا بچہ جس پر خود بخود ممتا امڑ کر آئے، ایسا تھا تنویر۔ اوکے، آ جاؤ، ماہین نے منہ زور جذبات سے ہار مانتے ہوئے کہا تھا اور اس کے پیچھے بیڈ روم میں آیا تھا۔ یہ تو بہت پیاری ہے، مجھے اس کی آئز دیکھنی ہے، وہ اشتیاق سے بولا۔ اس کا کیوٹ سا انداز چاہت کے گال کو چھونا، چاہت کسمسائی اس کے چھونے سے۔
پر ماہین کی ہمت نہ ہوئی اسے روکنے کی، کیونکہ تنویر کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی بچے کی اس عجیب و غریب فرمائش پر۔ مجھے دیکھنا ہے۔ میری بہن میری جیسی ہے نا؟ اس نے پوچھا، جس پر ماہین نے جلدی سے کہا، نہیں، اس کی آئز ہیزل ہیں، جس پر وہ ہونٹ لٹکاتا ہوا بولا، یہ بالکل پاپا کی طرح ہیں۔ ماہین نے اس کے چہرے پر اداسی دیکھی۔ شاید وہ چاہتا تھا اس کی آنکھیں اور اس کی بہن کی آنکھیں سیم ہونی چاہیے تھیں۔ پر میری آئز گرین ہیں، تنویر نے کہا اداس سے لہجے میں۔ ہاں وہ تو ہے، ماہین نے کہا اس کے گال کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے پیار سے۔ آپ کو پتہ ہے میری آئز کس جیسی ہیں؟ اس نے ایکسائٹمنٹ سے کہا سوالیہ انداز میں۔ کس جیسی ہیں؟ ماہین نے پوچھا۔ میرے چاچو جیسی ہیں، شانو چاچو، تنویر نے کہا، جس پر وہ بے ساختہ ہنسی اور بولی، ہاں شانو نہیں، شانی چاچو۔ ماہین نے اس کو صحیح کیا۔ ہاں ہاں وہی، میں بالکل ان جیسا ہوں، بابا کہتے ہیں، تنویر نے چہک کر کہا۔ یہ تو ہے، ماہین نے کہا اور غور سے دیکھا تو تنویر کے نین نقوش واقعی میں شانی جیسے لگے۔ چھوٹی ماما، آپ بہت اچھی ہیں، میں بہن کے ساتھ کھیلوں؟ اس نے پوچھا۔ کس نے کہا میں آپ کی چھوٹی ماما ہوں؟ آپ کے پاپا نے کہا، ماہین نے پوچھا اور اس کا انداز پر سوچ لیے ہوئے تھا۔ نہیں، ماما نے کہا میری یہاں بہن ہے، تنویر نے سچائی سے بتایا۔ اوکے، بہن کے ساتھ کھیل سکتے ہو، پر مجھے ماہین آنٹی کہا کرو بچے، ماہین نے کہا، جس پر وہ جلدی سے بولا، بچے نہیں، میں تنویر ہوں۔ وہ اپنے مطلب کی بات پر ریئیکٹ کرتا ہوا بولا تھا، جس پر ماہین مسکرائی تھی۔ کئی دنوں کے بعد وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ بولتے بہت تم، کیا عمر ہے تمہاری؟ ماہین نے پوچھا۔ 4 ایئرس، میں اسکول بھی جاتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، وہ مزے سے بتا رہا تھا، جس سے ماہین کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کافی باتونی بچہ تھا۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ماہین سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ تم مجھے ماہین آنٹی کہو گے تنویر، ماہین نے یاد کروایا اسے۔ اوکے، پر مجھے اچھا لگتا ماما کہنا، تنویر نے اپنی بات رکھی، جس پر ماہین نے پوچھا، کیوں؟ جس پر وہ جلدی سے بولا، پھر چاہت میری بہن کیسی ہوگی؟ وہ اپنے معصوم ہاتھوں سے اس کے گال سہلا رہا تھا، اس کے ہر انداز میں محبت تھی۔ اتنا دیکھ کر جانے کیوں ماہین سے رہا نہ گیا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے چھوٹی ماما کہہ سکتے ہو۔ یاہو، وہ اس کے گلے لگ گیا خوشی میں۔ وہ کافی ایکسائٹڈ لگ رہا تھا اور اس کا والہانہ انداز دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ نایاب غصے سے کھولتی ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے لگا اب تنویر کے رونے کی آواز آئی، اب آئے گی۔ وہ بھاگتی اوپر جائے گی، پھر ماہین کو سیدھا کرے گی اور دانش کو دکھائے گی ماہین کی اصلیت۔ پر یہ کیا؟ ابھی وہ تنویر کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ ہنستا مسکراتا آ رہا تھا۔ وہ حیرت میں آ گئی تھی اپنے بچے کا یہ انداز دیکھ کر۔ یہ کیسے ہو گیا؟ نایاب نے سوچا، پر کہا تو بس اتنا، تنویر تم بہن سے ملے؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ وہ حیرت سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو خوشی سے تمتما رہا تھا۔ جی ماما، وہ سوئی تھی، پر اسے پیار کیا میں نے، تنویر نے بتایا۔ وہ غصہ نہیں ہوئی چھوٹی ماما کہنے سے؟ نایاب نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، پہلے ماہین آنٹی کہا، پھر کہا ماما بولو۔ وہ ٹوٹے جملوں میں بولا، پر نایاب سمجھ گئی اس کی بات کا مطلب۔ گھنی، میسنی کہیں کی، فضول میں بڑے بڑے بول بول رہی تھی۔ بچے اس کے پوشن میں نہ آئے، جبکہ اب خود میرے بیٹے کو دیوانہ کر گئی ہے۔ نایاب نے دل ہی دل میں سوچا، پر کہا نہیں۔ اب مسلسل وہ تعریفیں کر رہا تھا اپنی چھوٹی ماما اور بہن کی، مزے سے بتا رہا تھا۔ ماہی نے اسے مائلو پلایا اور سینڈوچ آفر کیا، پر اس نے نہیں کھایا تھا۔ اب کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولا، سنی کو بھی لے جاؤں گا ہماری بہن سے ملانے ماما۔ اب کے تنویر کے کہنے کی دیر تھی۔ نایاب اس کا بازو دبوچ کر بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تم اوپر جاؤ گے نہ سنی کو لے کر جاؤ گے، سمجھ آئی میری بات؟ نایاب کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ بھی نایاب کا ہی بیٹا تھا، جسے بات ناگوار لگی تو چہرے کا رخ پھیر گیا۔ سمجھ آئی میری بات؟ نایاب نے کہا، اس کا رخ اپنے طرف کرتے ہوئے، اور تنبیہن انداز تھا نایاب کا۔ جی ماما، وہ منہ بسور کر بولا تھا۔ جاؤ جا کر ٹی وی دیکھو، اب کے نایاب ضبط کرتے ہوئے نرمی سے بولی تھی۔ اسے دل ہی دل میں افسوس ہو رہا تھا، جس بچے پر وہ کبھی ذرا سا غصہ نہیں ہوئی تھی، آج اس قدر ہو گئی تھی وہ غصہ۔ وہ مایوسی کے ساتھ چلا گیا، پر اپنے بچے کا یہ انداز دیکھ کر جانے کیوں دل کو رنج سا ہوا۔ کیا کروں جو ماہین چلی جائے؟ نظر سے اوجھل تھی یہ لڑکی، تب تک تو ٹھیک تھا، اب کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ اب تو سر پر آ کے بیٹھ گئی ہے۔ شام کو جلدی سے آ گیا تھا دانش، اسے ٹیرس پر کھڑا دیکھ کر حیران ہوا، جو سامنے کھوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے پاس ہی آ کر کھڑا ہو گیا۔
اور دھیمے لہجے میں بولا، کیسا گزرا دن؟ وہ چونکی اس کی آواز سے اور سنبھل کر بولی، ٹھیک تھا، گزر گیا، کچھ نیا تو نہیں تھا اس دن میں؟ اس کا لہجہ عجیب لگا دانش کو۔ صحیح، وہ بولا تو بس اتنا، وہ ہنوز نظریں سامنے جمائے ہوئی تھی۔ وہ دانش سے کم ہی بولا کرتی تھی یا دل کی بات کم کیا کرتی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے دونوں کے بیچ، وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتا ہوا بولا، کچھ فکر مند دکھائی دے رہی ہو، خیریت تو ہے؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ جہاں تک دانش کا خیال تھا، ماہین کو تو پرسکون ہونا چاہیے کہ جو اس نے کہا تھا سب کچھ وہ ویسا ہی کر چکا تھا۔ ملازمہ اور اس کے ساتھ ہیلپر بھی دے دی تھی دانش نے۔ یہ ہیلپر اس لیے تاکہ وہ بچہ سنبھالنے میں اس کی ہیلپ کرے، اور کل وقتی ملازمہ کھانا کپڑے ہر چیز کرنے کے لیے پابند تھی۔ وہ اس کے لیے اچھی خاصی پیمنٹ کر رہا تھا ملازموں کو۔ جانے کہ اس کے چہرے پر خوشی دیکھنے کا وہ خوشامد نہ تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ماہین کا ضبط کرنے کا انداز صاف ظاہر کر رہا تھا کچھ تو بات ہے جو وہ اندر ہی اندر دبا رہی ہے۔ ایسا خیال دانش کا تھا۔ ماہین، تم کھل کر کہہ سکتی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ دانش کا لہجہ نرم تھا پر انداز سوالیہ تھا۔ وہ واقعی میں جاننا چاہتا تھا آخر مسئلہ کیا ہے۔ وہ اسے یقین دلانے کے لیے دوبارہ بولا، ماہین، اب میں وہ دانش نہیں رہا جس کے لیے تمہاری اہمیت نہ تھی۔ اب تم میرے لیے باقاعدہ اہمیت رکھتی ہو کیونکہ تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ دانش کے انداز پر وہ چونکی ضرور تھی پر سنبھل کر بولی، دانش، میں وہ نہیں کہنا چاہتی جو مجھ پر سوٹ نہیں کرتا۔ ماہین کا چہرہ ضبط کی گواہی دے رہا تھا۔ سرخی مائل چہرہ لگا دانش کو۔ ویسے اس پریگننسی میں وہ واقعی خوبصورت ہو گئی تھی۔ یہ اعتراف دل ہی دل میں دانش نے کیا۔ جو تم پر سوٹ بھی نہیں کرتا وہ بھی تم کہہ سکتی ہو میرے سامنے، کہ اب میں تمہیں سننا چاہتا ہوں ماہین، کیونکہ میری نظر میں تو اپنی عزت اس قدر بڑھا چکی ہو۔ پلیز کہو جو کہ نہ چاہتی ہو، جو تمہیں اندر سے پریشان کرے۔ اس کا لہجہ جذبوں سے بھرپور، بھاری اور گھمبیر لگا ماہین کو۔ دیکھو دانش، میں نہیں جانتی کہ نایاب کیسی ہے یا اسے کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ نایاب سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ کوئی تعلق ہے، اور نہ کوئی بنانے کا میرے اندر جذبہ ہے، کیونکہ میں اپنے ہر معاملے میں ہمیشہ سے صاف کو رہی ہوں۔ وہ کہنے کے لیے لفظ ترتیب کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نایاب کے لیے ڈائریکٹ کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، کیونکہ دانش کی وہ چہیتی بیوی تھی۔ اس کو اچھی طرح اندازہ تھا دانش کو غصہ بھی آ سکتا ہے اس کی کہی کسی کڑوی بات پر۔ جانتا ہوں، میں اتنا تو تمہیں بھی سمجھ سکتا ہوں۔ تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ نایاب کے متعلق کھل کے کہہ دو۔ دانش کی کئی باتوں سے اسے حوصلہ ہوا تو وہ کھل کر بولی، دیکھو دانش، یہ بات واضح ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ نہ میں نایاب سے کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہوں اور نہ تمہارے بچوں سے۔ یہ تمہارا ڈیسیژن ہے کہ تم نے ہمیں ایک ہی گھر میں اوپر نیچے فلورس پر رکھا ہے، پر مجھے لگتا ہے زیادہ عرصہ شاید یہ اس طرح رہنا افورڈ نہ کر سکے، کیونکہ جس طرح آج تمہارا بڑا بیٹا تنویر آیا، جس سے نایاب نے بھیجا مجھے چھوٹی ماما کہنے کے لیے، تم یہ سب باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ یقیناً نایاب کو یہ سب کرنا سوٹ نہیں کرتا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ماہی نے اپنی بات کھل کے واضح انداز میں کہی، کیونکہ نہ وہ کبھی ڈرتی تھی اور نہ ہی کبھی باتوں کو چھپانا بہتر سمجھتی تھی۔ وہ ہر بات کھل کے ڈنکے کی چوٹ پر کہتی تھی۔ اگر وہ سچ میں اس پر ڈٹ کے کھڑی ہو جائے تو۔ اس سے پہلے ماہین کچھ اور کہتی، وہ اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، ایک منٹ ماہین، تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ نایاب اچھی عورت نہیں ہے، پر ایک بات تمہیں بتا دوں، نایاب دنیا کی وہ واحد عورت ہے جو ہمیشہ مجھے تمہاری طرف دھکیلتی آئی ہے، تمہاری طرف متوجہ کرتی ہے۔ وہ تمہاری فکر، ہماری بیٹی کی فکر، ہمیشہ ان باتوں میں وہ ہلکا رہتی ہے۔ اسی لیے اس کی طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، اس کا دل صاف ہے تمہارے لیے۔ ہو سکے تو تم بھی اپنا دل اتنا ہی صاف کر لو۔ دانش کے لہجے میں نایاب کو لے کر جو مان تھا، ماہین بس اس کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ واقعی اس کے چہرے پر صرف محبت تھی۔ نایاب کے لیے اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ کسی قدر اسے چاہتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اس کی نظر میں۔ اس کے لہجے میں مان تھا نایاب کے لیے۔ ماہین بس خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور اپنے دل میں ٹٹولا تو اسے ذرا سا بھی درد نہیں ہوا، اور احساس ہوا کہ واقعی ماہین ان سب چیزوں سے آگے نکل چکی تھی۔ اب یہ سب باتیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، یا وہ یہ سب ایکسیپٹ کر چکی تھی۔ اگر تم ایسی کوئی امید لے کر اپنے دل میں مجھے یہاں لے کر آئے ہو کہ میں نایاب اور تمہارے بچوں سے تعلقات اچھے رکھوں گی، اور کل کو تم اپنے بچوں کی ذمہ داری تک مجھ پر ڈالنے کا سوچو، تو یہ سوچنا بھی مت، اور مجھ سے ایسی فضول امیدیں کبھی رکھنا بھی مت۔ یاد رکھنا، میں نے تمہیں ایک بات بتا دی ہے کہ میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں، تو مجھے نہ ڈرامہ کرنا آتا ہے نہ کبھی کروں گی۔
جو میرے دل میں ہوگا وہی زبان سے کہوں گی، میں ایسی ہی ہوں۔ وہ مضبوط اور دو ٹوک لہجے میں بولی تھی اور اس کا انداز اس کے چہرے پر بے نیازی سا تاثر تھا، جس کا مطلب واضح تھا کہ وہ ایسی کوئی امید اس سے لگانے کی غلطی سے بھی غلطی نہ کرے۔ مہین، آئی ایم سوری۔ دانش بولا تو بس اتنا، وہ اسے ہائپر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اٹس اوکے، نیکسٹ ٹائم اس بات کا خیال رکھیں، اور ہو سکے تو جو اوپر اور نیچے فلور ہے جو دروازہ ملاتا ہے دونوں پورشنز کو، وہ بند ہونا چاہیے آج کے بعد۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی یہ دروازہ استعمال کر کے میرے گھر میں آئے۔ یہ میرا گھر ہے نا؟ اس کا انداز آخری بات پر سوالیہ ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں، بالکل یہ گھر تمہارا ہے، اور جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ کیا چائے مل سکتی ہے؟ ہم ساتھ بیٹھ کر پئیں۔ وہ جلدی جلدی بولا اور آخر میں ماحول کو نارمل کرتا ہوا بولا تھا چائے کا۔ میرا خیال ہے آپ کو چائے نایاب کے ساتھ ہی پینی چاہیے، کیونکہ میرا چائے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ ہاں، باقی اکیلے پینا چاہتے ہیں تو ملازمہ سے کہہ دیجئے، وہ آپ کو بنا دے گی۔ ماہین نے سکون سے مشورہ دیا۔ ماہین کا عجیب سا دھوپ چھاؤں سا انداز دانش کو حیران کر گیا، پر وہ سنبھل کر بولا، تو یہ تو تم بھی کہہ سکتی ہو۔ سوری، میں ذرا مصروف ہیں، آپ خود ہی جا کر کہہ دیں، ماہین نے کہا۔ وہ باہر کا ویو کرنے لگی، اس کا انداز بے نیازی لیے ہوئے تھا، ایسا لگ رہا ہی نہیں تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ اتنی ضروری بات کر رہے تھے، اور وہ اسے مکمل نظر انداز کیے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ڈھلتے سورج کا منظر اسلام آباد میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور آج وہ منظر مکمل دیکھنا چاہتی تھی۔ دانش چاہنے کے باوجود اسے کچھ نہ کہہ سکا اور پلٹ کر واپس چلا گیا، خود پر ضبط کرتا ہوا۔ ماہین بے پرواہ بنی رہی اس سب سے۔ پھر واقعی دانش نے نایاب کے ساتھ چائے پی اور بچوں کو بھرپور وقت دیا، اور اسے امید تھی کہ شاید وہ اسے بلائے، وغیرہ رات کے کھانے پر بھی وہ اوپر نہیں آیا تو ماہین نے بلانے کی زحمت نہ کی۔ وہ بے انتہا حیران ہوا۔ آخر کا وقت رات کے وقت 11 بجے وہ اوپر آیا تو اس نے دیکھا کہ ماہین چاہت کو کاٹ میں ڈال کر کاٹ کو بیڈ کے نزدیک کر کے لیٹنے لگی ہے۔ تم نے کھانا کھایا؟ اس کے لہجے میں فکر واضح تھی۔ میرا خیال ہے آپ کو پتہ ہے میں 9 بجے کے بعد کھانا کھا لیتی ہوں، وہ عزلی بے پرواہ لہجے میں بولی تھی۔ دانش کو اس کے کسی بھی انداز سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کون سی بات دانش کی اچھی لگ رہی ہے اور کون سی بری، چاہے وہ اس کی پرواہ کرے یا اسے بے پرواہ ہو جائے۔ دونوں صورتوں میں ماہین اپنا بے نیازی والا انداز برقرار رکھتی تھی، جو دانش کو شدید ناگوار بھی گزرتا تھا، پر وہ فی الحال اس وقت ضبط سے کام لے رہا تھا۔ بندہ ایک کال کر کے اپنے شوہر سے بھی پوچھ لے، دانش نے کہا، پلیز۔ یہ لیکچرز جا کے ان عورتوں کو دیا کریں جن کے شوہر کی صرف ایک ہی بیوی ہو۔ مجھ پر یہ چیزیں ویلڈ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا شکر ہے میرے شوہر کی 2 بیویاں ہیں، اور پہلی بیوی تو بڑی محبت والی ہے، جسے شوہر بھی بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ماہین نے کہی تو بڑی کڑوی بات تھی، پر اس کا لہجہ نارمل تھا، کوئی جلن حسد کے تاثرات بھی نہ تھے اس کے چہرے پر۔ دانش کو حیرت ہوئی اس کے اس انداز پر بھی، آج کل اکثر وہ اسے چونکا کر رکھ دیتی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں دونوں بیویوں کے معاملے میں لکی ہوں، تم کیا کہتی ہو ماہین؟ دانش کی کہی اس بات پر وہ اچھی خاصی تپ گئی، بڑی مشکلوں سے خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے ڈھٹائی میں آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ وہ ماہین کے ضبط کے باوجود اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ وہ اسے زج کر چکا ہے، اس لیے اپنے ہونٹوں کی ہنسی چھپا کر وہ بے نیازی سے بولا، ہاں یہ بھی ہے، کیا خیال ہے آج یہاں پر سو جاؤں یا نیچے جا کر؟ آپ کے لیے تو دونوں جگہ بستر لگا کریں گے، جہاں دل کرے وہاں سو جایا کرے۔ وہ اچھا خاصا چڑ چکی تھی، اس کی باتوں سے دانش ضبط کرتا رہ گیا۔ ماہین، اس کا انداز واقعی نفرت آمیز تھا، اس کے انداز میں کوئی محبت اور عزت نہ تھی اس کے لیے، پر ہاں وہ ضبط سے کام لے رہی تھی، اتنا تو دانش اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کچھ سیٹنگ ہی کر لینی چاہیے ہمیں، دانش نے کہا، جس پر وہ حیرت سے بولی، سیٹنگ؟ کیسی سیٹنگ؟ مطلب میری کچھ ذمہ داریاں تم پر ہونی چاہیے، کچھ نایاب پر، یا ہم دن فکس کر لیں گے، کس دن میں یہاں پر ہوں اور کس دن وہاں پر، کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ دانش کی بات پر وہ دانت پیس کر بولی، میری طرف سے آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، میں آپ کی کوئی بھی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، باقی آپ کی مرضی۔ اس کا لہجہ اس کے غصے کی عکاسی کر رہا تھا، اسے شدید ناگوار گزری تھی دانش کی کہی بات۔ کوئی بھی مطلب کسی قسم کی نہیں، وہ ایک قدم اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر بالکل نزدیک تر کر گیا۔ اس کے انداز پر حیران تھی، جو اس کے غصے کو اگنور کر کے بات کو دوسری طرف ہی لے گیا تھا۔
اس کا بدلہ انداز اور بدلی نظر کو اب اچھی طرح وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لفظ ہی تول رہی تھی کہ ایسا کچھ کہے کہ وہ خود ہی اس سے دور ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، وہ خود ہی بولا، سچ کہوں بہت بولتی ہو تم۔ اتنا کہہ کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور اس کے لفظوں پر کفر ڈال گیا۔ وہ اس کی جان لیوا قربت میں بس بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ فجر کی نماز پڑھتے وقت ماہین نے جب ہاتھ اٹھائے تو کتنے لمحے بے آواز وہ روتی رہی۔ یا اللہ، میں نہیں رہنا چاہتی اس شخص کے ساتھ، پر اس شخص نے آخرکار مجھے مجبور کر ہی دیا ہے اپنے ساتھ رہنے پر۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ اس کی قربت برداشت کرنا ہے۔ میں اذیت میں ہوں، پر جو تیرا حکم ہے اس سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ اور یہ شخص سمجھتا ہے کہ اس کی قربت میرے سارے غم اور درد کا مداوع کر دے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی قربت مجھے ایک نئی اذیت سے گزارتی ہے، اور میں صرف تیری رضا کے لیے یہ سب برداشت کرتی ہوں۔ ماہین اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ کسی قسم کا سکون محسوس نہ کرتی تھی۔ یہ رشتہ، اس رشتے سے جڑے ہر احساسات اس کے کندھے پر سوائے بوجھ کے کچھ نہ تھا۔ صبح کے وقت وہ الماری دیکھتا ماہین سے بولا، میرا خیال ہے مجھے آفس کے کچھ کپڑے یہاں پر رکھنے چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو نیچے ہی سونا چاہیے۔ ماہین نے بے پرواہی سے کہا اور اپنے لیپ ٹاپ پر نظریں جماتے ہوئے بولی، کیوں؟ تمہیں میری ضرورت نہیں؟ دانش نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ اب اس کا لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں، وہ صاف اور دو ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ ماہین، تم ایسی کیوں ہو؟ جب مجھے لگنے لگتا ہے کہ تم بالکل میرے زیر اثر ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ تم مجھ سے تو انتہائی دور ہو۔ بتاؤ نا، ایسی کیوں ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، اپنے دل میں مچلتا ہوا سوال۔ اس کے نرمی سے پوچھے گئے سوال پر وہ سکون سے بولی، یہ سوال سوچنے لگے تو بہت سا وقت ضائع ہو جائے گا، تو ایسا ہے یہ رہنے دیتے ہیں ابھی کے لیے۔ فی الحال اپنا کریڈٹ کارڈ دے دیں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری کا وقت آ گیا ہے۔ کچھ ضروری چیزیں بھی مجھے لینی ہیں۔ میرا خیال ہے شام کو شاپنگ پہ چلیں، دانش نے اس سے کہا۔ سوری، اس کنڈیشن میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، اور ساتھ میں چاہت کو سنبھالنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ کسی بھی وقت اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور شاید شاپنگ مال کا ماحول اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ماہین کی بات سے وہ بھی ایگری ہوا اور بولا، اوکے، جیسا تمہیں بہتر لگے، میں آن لائن منگوا لوں گی۔ وہ اس کی طرف کریڈٹ کارڈ بڑھا گیا اور ساتھ میں پاسورڈ بتایا۔ آج وہ جلدی فارغ ہو گیا تو لنچ پر نایاب کے ساتھ تھا، اور وہ دونوں ایک خوشگوار ماحول میں لنچ کر رہے تھے۔ ویسے بھی دانش کا موڈ کافی حد تک ماہین خراب کر چکی تھی، اس لیے وہ خود بھی اس کے ساتھ کھا کر اسے اور اذیت دینا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی انہیں کھانا کھایا کچھ دیر ہی گزری تھی جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ کال اس نے ریسیو کر لی، جو ایک کنفرمیشن کال تھی کہ اس نے 8 لاکھ کا لیپ ٹاپ آرڈر کیا ہے۔ اگر وہ کنفرم کر دے تو یہ پیسے اس کے کارڈ سے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کوڈ آئے گا جسے کنفرم جو کمپنی دے گی تو وہ کنفرم ہو جائے گا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا یہ سب ماہین نے کیا ہے۔ وہ 8 لاکھ کا لیپ ٹاپ وہ زیر لب بولا، 8 لاکھ کا لیپ ٹاپ، اوکے ڈن کر دیں۔ سر، آر یو شیور یہ آپ نے کیا ہے؟ اتنا مہنگا آرڈر تھا اس لیے پوچھنا ضروری تھا۔ جی آف کورس، اوکے تھینک یو، دانش بولا۔ کیا 8 لاکھ کا لیپ ٹاپ؟ کون سا لیپ ٹاپ اتنا مہنگا ہوتا ہے؟ نایاب حیرت سے بولی۔ آئی تھنک یہ ایپل کا ہوگا، ماہین نے دانش نے کچھ سوچ کر کہا۔ نایاب جا کر قہوہ بنا کر لائی، جو اکثر دن کے وقت وہ کھانے کے بعد ہی پسند کرتا تھا۔ ابھی وہ اسے قہوہ ہی دے رہی تھی کہ اسی وقت کمپنی سے ایک اور کال آ گئی، اور جس میں وہ 12 لاکھ کی مالیت کی لیڈیز گھڑی کے لیے کنفرم کر رہا تھا کہ یہ پیسے اس کے کارڈ سے کٹ ہونے چاہیے یا نہیں۔ وہ دانت پیستا ہوا بولا، ٹھیک ہے ڈن کر دیں۔ کال کٹ ہونے کے بعد موبائل سائڈ پر رکھنے لگا۔ اسی وقت نایاب بولی، دانش یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح تو یہ چند دنوں میں آپ کو غریب کر کے رکھ دے گی۔ اس کے چند مہنگے شوق اس کو پرسکون کر سکتے ہیں تو ہونے دو۔ یاد رکھنا، تمہارے شوہر کے لیے یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، اس سے زیادہ خرچ کر سکتا ہوں میں ہر مہینے۔ برداشت آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کہ ماہین کتنی لالچی عورت ہے؟ ذرا سا اپنے ہاتھ کیا دیا وہ تو پورا سر پر چڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ اور دیکھیں، آپ بالکل غلط کر رہے ہیں اسے یوں سر پر چڑھا کر۔ آپ محسوس کریں کہ ایک تو وہ آپ کی عزت بھی نہیں کرتی، اور اوپر سے اس طرح کے مہنگے شوق۔ آپ ابھی نہیں روکیں گے تو بعد میں بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے، نایاب غصے سے بولی تھی۔ 1 منٹ نایاب، شاید تم بھول گئی ہو یہ جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے آگے یہ پیسے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ اپنی بھڑاس نکال رہی ہے، اسے نکالنے دو، اسے ٹوکتا ہوا بولا تھا۔
اس کے انداز اور اس کی کہی بات پر وہ کچھ نرم پڑتے ہوئے بولی، دانش، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں. جتنا مجھے لگتا تھا کہ ماہین اچھی ہے اتنی ہے نہیں. تم خود اندازہ کرو اس نے پہلے دن آ کر کیا کیا تھا. کس طرح تم سے چیز سینڈوچ بنوایا اور پھر کھایا تک نہیں، اور پھر میرا بنایا کھانا کھا گئی. آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو اس دن؟ نایاب نے اپنے لہجے میں تجسس کا عنصر ڈالتے ہوئے بات کی تھی. یہ اس کی بچوں جیسی حرکتیں ہیں، صرف مجھے زج کرنے کے لیے کر رہی ہے. اگر اس دن بنایا تو یہ دیکھو کہ جو میں چاہتا تھا وہ ہوا ہے، تو تھوڑا بہت جو وہ کر رہی ہے اسے کرنے دو. اتنا کر کے اگر اسے سکون مل رہا ہے تو میں اس دن بھی جانتا تھا کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے چیز سینڈوچ کھانے کا، صرف مجھے زج کرنے کے لیے کر رہی ہے. اور تم جانتی ہو میں نے کیوں بنایا؟ دانش یہ سب سکون سے کہہ رہا تھا. نایاب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے سوچ سمجھ کر سب کیا تھا. کیوں بنایا؟ نایاب نے پوچھا. میں اسے احساس برتری میں لانا چاہتا تھا، کسی قسم کی احساس کمتری میں نہیں. اور کچھ دن کی باتیں ماہین بہت زیادہ میچور ہے، یہ بچپنے کچھ دن ہی وہ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ سب اس کی طبیعت کا حصہ نہیں ہے. وہ بہت نفیس طبیعت کی مالک ہے، اور اس کا اندازہ تو تم لگا سکتی ہو کہ کس قدر کٹھور انداز میں اس نے کہا تھا کہ وہ میرے کسی بچے سے نہیں ملنا چاہتی. اور ایک بات بتاؤں، اگر بچے کیا، تم خود بھی اس سے ملو گی نا تو وہ تمہیں بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی. اتنا میں اچھی طرح جانتا ہوں. وہ میرے خاندان کی ہے، میری کزن ہے. اس کی طبیعت کا مجھے اندازہ ہے، وہ کسی کو بھی کبھی تکلیف نہیں دے سکتی. دانش نے سب باتیں جس انداز میں کہیں نایاب کو شدید تکلیف سے دوچار کر گئی تھی. تنویر کی باتوں سے دانش اندازہ لگا چکا تھا ماہین کس قدر نرم مزاج کی ہے. تنویر کو اپنی چھوٹی ماما پسند آئی تھی. تنویر نے بڑے پیار سے اپنے باپ کو منع کر دیا تھا کہ وہ اس کی ماما کو بالکل نہ بتائے کہ اسے چھوٹی ماما پسند آئی ہے. یہ بات دانش کو عجیب تو لگی، پر اس نے ایک بچے کو کریتنا مناسب نہیں سمجھا. دانش، مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے لگا آپ صرف مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور کسی پر نہیں. اور آج ماہین کے لیے یہ باتیں کہہ کے مجھے حیران کر دیا آپ نے. نایاب نے دکھ اور اذیت کی ملی جلی کیفیت میں کہا تھا. دیکھو نایاب، تمہاری طرح وہ بھی میری بیوی ہے. اس سے تو جس ذہنی کرب سے گزر رہی ہے میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، دانش نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا. پر آپ دیکھیں تو صحیح، وہ کیا کر رہی ہے آپ کے ساتھ. میں نے کبھی آپ سے کوئی کام نہ کہا. وہ اتنی معتبر کیسے ہو گئی ہے کہ آپ سے کام ملے، آپ سے چیز سینڈوچ بنوائے بھی اور کھائے بھی نہ. نایاب پھر سے وہی بات پر آگے جس پر کچھ دیر پہلے وہ صفائی دے چکا تھا. پر دانش کو لگا کہ شاید اسے اس کا کام کرنا بہت برا لگا تھا، اس لیے دوبارہ اسی بات پر آ گئی ہے. اب کہ وہ بولا تو ٹھوس اور لہجہ سمجھانے والا تھا. وہ مجھے میرے حوصلوں اور میرے فیصلوں پر آزما رہی تھی، اس لیے یہی لمحہ تھا کہ مجھے اس کی آزمائش پر پورا اترنا تھا. اس لیے میں اس کے کہنے پر اتنی تھکن کے باوجود چیز سینڈوچ بنایا تاکہ اسے ایسا لگے کہ میں واقعی رشتے کو نبھانے میں دلچسپی رکھتا ہوں اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. نایاب، دانش کی باتیں سوائے تکلیف کے نایاب کو کچھ نہ دے سکی تھی. جانے کیوں اسے یہ بات اذیت دے رہی تھی کہ دانش کو صرف ماہین کا صبر نظر آ رہا ہے، نہ کہ نایاب کا حوصلہ. صبر اور برداشت. وہ ہونٹوں کو بھینچ گئی. شاید کہنے کو کچھ نہ بچا تھا نایاب کے پاس. اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے کچھ لمحوں کے بعد وہ دوبارہ بولا، ہو سکے تو تم پلیز اسے کوئی تکلیف مت دو. نہ تم جاؤ اس کے پاس نہ بچے. جو مناسب وقت ہوگا میں خود ہی تمہیں اس بچے سے ملواؤں گا. بس اتنی دعا کرنا اللہ ہمیں دوسری اولاد نارمل دے، کیونکہ اگر ایسا ویسا کچھ ہوا تو ماہین ٹوٹ جائے گی اور میں ایسا نہیں چاہتا. دانش کا لہجہ اور فکرمندی والا انداز نایاب کو آسمان سے زمین پر پھینک چکا تھا. نایاب کی نظر میں کاش نایاب اپنی کمظرفی سے اور تنگ نظری سے ہٹ کر دیکھتی تو احساس ہوتا کہ نایاب کے لیے دانش کے دل میں سوائے محبت کے اور کچھ نہیں تھا، جبکہ ماہین کو صرف اس کی ہمدردی ہی حاصل تھی. محبت کا کہیں نام و نشان نہ تھا. کاش عورت اس بے وقوفی سے نکل آئے تو کتنا اچھا ہو، کیونکہ عورت کی یہی بے وقوفی اسے کہاں جا کر مات دیتی ہے اسے اندازہ ہی نہیں ہے. نایاب کو کہاں لے کر جا رہی تھی اس کی تنگ نظری، کسی کو اندازہ نہ تھا، یہاں تک کہ نایاب خود کو بھی اندازہ نہ تھا. ٹھیک ہے، نایاب نے بڑی دقت سے کہا اور اپنی ناگواری چھپا گئی تھی. یار انشاءاللہ تو کہو. وہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا. انشاءاللہ، نایاب نے کہا. دانش ہمیشہ کی طرح اسے اپنی گود میں بٹھا کر اس کا دھیان ماہین سے ہٹا کر اپنی طرف لانے لگا، پر دانش کو اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے. مجھے لگتا ہے آپی وہ وقت دور نہیں ماہین اس کے نزدیک تر ہو جائے گی. میں اور میرے وجود کا نام و نشان نہیں رہے گا، دانش کے آس پاس بھی. نایاب نے کرب سے کہا. اکثر صبح کے وقت وہ دونوں بہنیں باتیں کرتی تھی.
उस वक्त भी दानिश ऑफिस जा चुका था और बच्चे भी सो रहे थे क्योंकि तनवीर के स्कूल की छुट्टी थी। नायाब सब्र करो, माहीन भी उसकी बीवी है और कज़न भी। समझने की कोशिश करो यार, उसे प्यार से समझा रही थी। आप भी नापी, आपको क्यों नहीं मेरा दर्द समझ में आता? मेरी तकलीफ, मेरी अजियत कुछ भी नहीं समझ में आ रही आपको? पता है, आपके सारे आइडियाज़ मेरे लिए मुसीबत जान बन गए हैं। अब मैं चाह कर भी दानिश को रोक नहीं सकती माहीन के लिए, और हर बार मुझे माहीन की फिक्र में घुलना पड़ता है, जबकि आप जानती हैं मैं किस कदर इससे नफरत करती हूँ। और आपको पता है ये सब चीज़ें मेरे लिए नुकसानदेह हैं। पता नहीं कब जज्बात में आकर मैं कोई बेवकूफ़ी कर दूँ। बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई। मुझसे आपके आइडियाज़ को मानते हुए बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि ये सब बातें मेरे गले का फंदा बनने लगी हैं। जब माहीन का दिल चाहता है मेरे लिए कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करके दानिश को कुछ भी कह सकती है, और दानिश सुनेगा और सर आंखों पर भी रखेगा। वो कहती है बच्चे ना उसके सामने आने चाहिए, ना वो दानिश चाहता है कि ऐसा ही हो। वो नायाब को देखना तक नहीं चाहता, और दानिश भी ऐसा चाहता है। उसके लहजे में खुद अजियती ही खुद अजियती थी। इससे पहले कुछ कहती, वो दोबारा बोली, अब आप मुझे बताएं, मुझे क्या मिल रहा है ये सब कुछ करके? सिर्फ दानिश की वाह वाह, 2 टके की। इस वाह वाह से मेरा क्या हो रहा है? मेरा तो सरसर जहनी अजियत ही बढ़ रही है। मुझे तकलीफ हो रही है। सच बताऊं, मेरा दिल चाहता है अभी मैं भी खुल के माहीन की तरह अपनी नफरत का इजहार करूं, क्योंकि देखें, दानिश ने वहां उसको इस नफरत के साथ भी एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं तो उसकी महबूबा थी ना। वो तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त करता, चाहे कितनी नफरत का इजहार करती माहीन के लिए, पर अपनी किसी बेवकूफ़ी में मुझे फंसा दिया आपी। आज नहीं होता मुझसे दोगलापन, नहीं आपी। आखिरी लफ्ज कहते कहते उसके लहजे में नमी के साथ बेबसी आ गई थी। उसकी आंखें छलक पड़ी थी। नायाब मेरी बहन, चुप हो जाओ प्लीज, ये आंसू पोंछ लो मेरी जान। वो भी अच्छी तरह महसूस कर रही थी नायाब का दर्द और उसकी बेबसी भी। कभी कभी कुछ बातें हमें इतनी आसान लगती हैं, पर नायाब वैसा होता नहीं है। और तुम्हें लगता है कि जो माहीन चाहती है हमेशा वही होगा, तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जो दानिश चाहता है माहीन सब वही करती है, पर आहिस्ता आहिस्ता। समझने की कोशिश करो। वो हैरत से सुनने लगी अपनी बहन को। वाकई जो दानिश चाह रहा है वही सब हो रहा है। माहीन तो सिर्फ कठपुतली थी उसके हाथों की। वो लम्हा भर को चुप हुई और दोबारा बोली, असल महसूस करने वाली बात तो ये है कि जो तुम चाहती हो वो दानिश हर हाल में करता है, तो माहीन की बजाय खुद पर फोकस करना शुरू करो, तो आसानी रहेगी। बाकी माहीन तो अनकरीब तुम्हारे रास्ते से हटने वाली है, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। फिक्र मत करो नायाब। अपनी बहन की बातों से नायाब के दिल को बज़ाहिर तसल्ली हो गई थी, पर दिल जो अंदर से बेकरार था वो कोई नहीं देख सकता था। ये दिल उसकी ख्वाहिशें और हसरतें नायाब को कहाँ पहुंचाने वाली थी कोई नहीं जानता था। ये जो कुछ नायाब कर रही थी उसका क्या अंजाम होना था कोई नहीं जानता था। ये तो वक्त ने बताना था कि किसके हिस्से में कितना खसारा आना है और किसने क्या गंवाना है। माहीन पर सिवाय चाहत की कोई जिम्मेदारी ना थी। वो पुरसकून थी और कॉल पर सबको मुतमईन करने की कोशिश भी कर रही थी कई दिनों से। उसे 10 दिन होने वाले थे यहाँ रहते हुए। माहीन, कुछ छुपा तो नहीं रही? सच बताओ तुम ठीक हो ना? सादिया बेगम ने वीडियो कॉल पर पूछा। हमेशा लंच के बाद अक्सर फ़ोन करती, या सुबह में, वरना बाकी सब तो अक्सर रात में बात किया करते थे, क्योंकि उनके लिए वही कंफर्टेबल टाइम था। जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखें, 2 मुलाजमाएं हैं, एक घर के काम के लिए और दूसरी चाहत के लिए। मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बस आपको पता है चाहत के सब काम मैं खुद करती हूँ अपनी मर्जी से। माही ने बताया। उनको साथ ही दिखाया भी। किचन में काम करती मुलाजमा और दूसरी चाहत को पकड़े बैठी थी रूम में, जबकि माहीन आकर लाउंज में बैठी थी अपनी माँ से बातें करने के लिए। और तुम खुश हो? सादिया बेगम ने पूछा उसके चेहरे को फोकस करते हुए। इससे पहले माहीन कोई जवाब देती उसी वक्त लाउंज का दरवाजा खोले तनवीर आ गया। उसके साथ एक और बच्चा भी था। देखी छोटी मामा, मैं किसको साथ लाया हूँ? माहीन ने उनकी तरफ देखा और बोली, तनवीर 1 मिनट वेट। ओके छोटी मामा, वो मासूमियत से बोला। सादिया बेगम चौंकी थी इस आवाज पर। माहीन के चेहरे का रंग उड़ा। माहीन, ये बच्चे कौन हैं? माहीन थोड़ा सा गड़बड़ाई और बोली, अम्मी दानिश के बच्चे हैं। फिर बात करती हूँ, पहले उनको देख लूँ। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज, माहीन ने कहा और कॉल काटने लगी। उसी वक्त सादिया बेगम बोली, माहीन। जी मामा। तुम कैसे खुश रह सकती हो यहाँ इस तरह के माहौल में? अम्मी प्लीज, आप गलत ना समझे, बच्चे परेशान होंगे। आपसे फिर बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज।
اس بار بغیر ان کا جواب کا انتظار کیے کال کاٹ گئی۔ سوری چھوٹی ماما، تنویر نے کہا جبکہ اس کے ساتھ کھڑا سنی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں جیسے۔ کیوں؟ ماہین نے مسکرا کر پوچھا۔ ہم نے ڈسٹرب کیا آپ کو؟ وہ معصومیت سے بولا، جس پر ماہین نے کہا کوئی بات نہیں، اور ساتھ ہی پوچھا ویسے یہ کون ہے؟ ماہین نے سمجھ کر بھی انجان بن کر تنویر سے پوچھا تھا، چھوٹے 2 سالہ بچے کو دیکھ کر جو اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ یہ میرا بھائی ہے سنی، اسے بھی بہن دیکھنی ہے، تنویر نے بتایا۔ اچھا؟ وہ جھک کر اس کے پھولے گالوں پر پیار کر گئی۔ سنی، یہ بھی ہماری ماما ہے، ماما بولو۔ تنویر سنی کو سمجھاتا ہوا بولا، جبکہ وہ ہو بیبی بولا۔ سنی بہن دیکھے گا پہلے چھوٹی ماما، تنویر نے بتایا۔ اوکے، آؤ تم دونوں، ماہین نے کہا اور دونوں کو روم میں لے آئی ماہین۔ سنی بھاگ کر ملازمہ کے پاس آیا جو بیبی کو پکڑے ہوئے تھی۔ سنی اسے پیار کرنے لگا، کبھی اس کے گالوں سے اپنے گال جوڑتا، کبھی اسے چوم لیتا۔ اس کے پیار کا انداز الگ تھا، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اسے باتیں کر رہا تھا، جبکہ ماہین کو سمجھ نہ آئی اس کی باتیں۔ ماہین نے محسوس کیا تنویر کی بنسبت سنی کم کو بچہ ہے، پر تنویر شارپ سا بچہ لگا ماہین کو۔ سنی ماہین سے تو کچھ نہیں بول رہا تھا، پر چاہت کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ یہ خوشی چند پل ہی ٹھہری جب نایاب اچانک آ گئی اور بولی، یہاں کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ چلو یہاں سے۔ نایاب کا کرخت لہجہ اور نفرت سے ماہین اور چاہت کا دیکھنا اچھی طرح باور کروا رہا تھا کہ دانش جو کچھ کہتا رہتا تھا نایاب کے متعلق لگ بھگ سب جھوٹ تھا، کیونکہ ماہین چند لمحوں میں نایاب کی منافقت طبیعت سمجھ میں آ گئی تھی، جو دانش کے سامنے تو ماہین اور چاہت کے لیے فکر مند دکھاتی تھی، جبکہ اس کی بنسبت وہ اپنے اندر ان کے لیے نفرت اور کدورت رکھتی ہے۔ نایاب سنی کو اٹھایا اور تنویر کو تھپڑ مارنے لگا، یہ کہتے ہوئے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی سنی کو یہاں لانے کے لیے؟ اس سے پہلے واقعی وہ مار لیتی، ماہین اس کا ہاتھ تھام کر بولی، پلیز یہ سب اپنے گھر جا کر کریں، میرے سامنے بالکل نہیں، کیونکہ اتنے پیارے بچے کو مارتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتی۔ ماہین نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ گئی، جبکہ نایاب غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ میرا بچہ ہے، جو کروں، تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی، میرا ہاتھ پکڑنے والی؟ ماہین اس کے غصے کے انداز کو اگنور کرتی ہوئی بولی، تو بس اتنا؟ چلی جائے میرے گھر سے، میرا کوئی ارادہ نہیں یہاں تماشا لگانے کا۔ اتنا کہہ کر ماہین چاہت کو لے کر دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر گئی اور جاتے ہوئے ملازمہ سے کہہ گئی، جب یہ لوگ چلے جائیں تو دروازہ اچھی طرح بند کر لینا، لاؤنج کی طرف سے بھی اور دوسرا مین ڈور بھی۔ نایاب کو لگا جیسے وہ اس کے منہ پر تماچا مار گئی ہو۔ وہ بچوں کو ساتھ لے تو چلی گئی، پر دل میں ماہین کے لیے اور زیادہ نفرت لیے۔ ماہین کا بولڈ انداز اچھی طرح محسوس کیا نایاب نے۔ نایاب کو وہ اتنی زیادہ خوبصورت تو نہیں لگی تھی، پر ایک پرکشش اور پر اعتماد لڑکی ضرور لگی تھی، اور کم عمر سی لگی نایاب کو۔ کچھ تھا جو اسے منفرد لگا ماہین میں، کہ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کی احساس کمتری نہ تھی نایاب کو دیکھ کر، بلکہ اس کا مضبوط لہجہ نایاب کو عجیب سے احساس سے دوچار کر گیا۔ مجھے لگتا ہے ماہین خوش نہیں ہے نادر صاحب، سعدیہ بیگم نے کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ نادر صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ دانش کے بیوی بچے آتے ہیں ماہین کے گھر، آپ کو پتا ہے؟ ماہین کہے کہ کچھ نہیں، اندر ہی اندر گھٹتی رہے گی، بس برداشت کر لے گی ہر بات۔ پلیز کچھ کریں نادر صاحب، سعدیہ بیگم نے کہا۔ نادر صاحب بھی فکر مند ہونے لگے، کیونکہ ان کو ایک بھی بات نہیں بھولی تھی ماہین کی کہی ہوئی، کس طرح وہ کہتی تھی کہ اسے بٹا ہوا شوہر قبول نہیں ہے۔ اب یہ سب اس کے سامنے ہو رہا تھا، کیا بیت رہی ہوگی اس کے دل پر؟ سعدیہ، ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں جب ماہین خود اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے، نادر صاحب نے کہا۔ ان کے لہجے میں پریشانی اور فکر تھی۔ میرا خیال ہے یہ بہتر نہیں ہے کہ ماہین ہمارے ساتھ یہاں رہے کراچی میں، اور دانش آتا جاتا رہے، بجائے اس کے کہ ماہین اسلام آباد رہ کر کسی ذہنی کرب سے گزرتی رہے، سعدیہ بیگم نے بڑی آس لے کر پوچھا۔ نہیں سعدیہ بیگم، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمارے گھر کا ماحول بھی خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ ریحان بالکل برداشت نہیں کرے گا اس طرح ماہین کو دیکھ کر، اور اپنا گھر خراب کر دے گا۔ نادر صاحب نے حقیقت کا ایک اور رخ دکھایا، جو سچ بھی تھا، کیونکہ ریحان جس قدر جذباتی تھا، اس میں کچھ بھی غلط وہ ریما کے ساتھ کر سکتا تھا، اور کس طرح اور کسی طور پر بھی سعدیہ بیگم اور نادر صاحب اپنے گھر کا ماحول خراب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ نادر صاحب، اتنے بے بس ہم کیوں ہیں؟ کاش ہم کچھ کر سکتے، سعدیہ بیگم بے بسی سے بولی۔ سچ میں سعدیہ بیگم، یہ افسوس تو مجھے بھی تعمر رہے گا کہ ہمارے اپنوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، نادر صاحب افسردگی سے بولے تھے۔
ساتیہ بیگم اپنے آنسو ضبط کرنے لگی کیونکہ واقعی اس درد کی کوئی دوا نہ تھی۔ نایاب، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، تم یہ سب کرو گی اوپر جا کر۔ دانش نے جب رات میں نایاب سے کہا تو وہ حیران ہو گئی۔ تو اس نے آپ سے میری شکایت کی؟ ہاں؟ نایاب نے غصے سے پوچھا۔ کیا ہو گیا ہے نایاب؟ تم ملازموں کے سامنے تماشا لگاؤ گی اور مجھے پتہ نہیں لگے گا؟ ایسا کیسے تم سوچ سکتی ہو؟ دانش نے کہا۔ اس کا مطلب ملازموں کی بات پر آپ یقین کر لیں گے اور میری پر نہیں؟ نایاب نے حیرت سے پوچھا۔ نایاب، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں ایک بات کر رہا ہوں اور تم دوسرا جواب دے رہی ہو، اور عجیب سے سوال بھی ساتھ ہی ساتھ کرتی جا رہی ہو۔ دانش واقعی میں کنفیوز انداز میں بولا اور واقعی میں نایاب اسے الجھن کا شکار لگی تھی۔ کیا ہوا ہے نایاب؟ کون سی بات تم کو اس قدر پریشان کر رہی ہے؟ ڈسکس کرو میرے ساتھ۔ کیوں اتنا بدلتی جا رہی ہو تم؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی تم نایاب۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اتنا نہیں سمجھتی تم؟ دانش محبت سے بولتا اس کے ہاتھ تھامے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتا اس کی پریشانی کی وجہ بوجھ رہا تھا۔ نایاب اس کی فکر مندی خود کو لے کر دیکھتی رہ گئی۔